جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو تمہیں کچھ خاص اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی دعائیں کب، کہاں، کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے۔ وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ سنو، اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تب تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ وہ آپ کو نہیں سنتا۔ آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو۔ اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو۔ کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو۔ کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کرے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ساری دعائیں اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہیں۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں کہ کس کو کب، کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، دن بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں۔ کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا،
وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کبھی بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ یہاں تمہیں دعا قبول ہوتی دکھ بھی نہیں رہی ہوتی، اور وہ وہاں تمہاری بہتری کے راستے بنا بھی چکا ہوتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ سنو، جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کے خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں،
لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔